ہم سب خراج عقیدت پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں چند تمہیدی کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کے 10 دن بلکہ آغاز محرم سے لے کر اب تک ہمارے ہر جلسوں میں کہیں محبت اہل بیت کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، کہیں احترام اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا، کہیں تعظیم اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا، کہیں قربانی اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا، کہیں طہارت اہل بیت کا تذکرہ سنا ہوگا، کہیں اہل بیت کی نجابت و سیادت کا تذکرہ سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کی محبت کا ہمیں حکم ہے، لیکن ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ آخر امام علی مقام امام حسین علیہ جدی والی سلام کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہے، ان کے بعد بھی شہادتیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک شہادت تو میں ایسے پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، دور آدم سے حابیل کی شہادت سے لے کر دجال کے ساتھ جو جنگ ہوگی، اس جنگ کے آخری شہید تک سارے شہیدوں کا خون ایک پلڑے میں رکھا جائے اور رسول اللہ کے احد کے میدان میں دندان کی شہادت ایک پلڑے میں رکھا جائے تو رسول اللہ کے دندان کی شہادت ہر شہید کی شہادت سے افضل قرار دی جاتی ہے۔ حضور کے دندان کی شہادت ہر شہید کی شہادت سے افضل ترین قرار دی جاتی ہے، لیکن ایک بات آپ اندازہ کریں، ہر جگہ شہادت حسین، ہر جگہ شہادت حسین۔ آخر امام علی مقام کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام کی شہادت گویا کہ رسول اللہ کی شہادت ہے، یہ آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، احد، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، یہ ساری جتنی جنگیں ہوئی اور اس کے بعد پھر چاہے وہ اور یرموک، قادسیہ، وہ بعد کی ساری جنگیں، یمامہ کی جنگیں، یہ ساری محنتوں کو جس نے اپنے کندھے پر بطور آبرو سنبھالا اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ حسین کس ہستی کا نام ہے؟ میری قوم سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کے پورے دین کا سسٹم جس اکیلے بندے نے اپنے کاندھوں پر سنبھالا ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس نے انقلاب کی آگ لوگوں کے دل میں لگائی اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو زندہ ضمیروں کی ضمانت ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کی محبت کی دعوت دی، فرمایا میرے باپ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے باپ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے باپ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ کے رسول محبت اہل بیت کی دعوت نہ دے رہے ہو، حتیٰ کہ ایک مقام پر آ کر یہاں تک رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو حسن اور حسین ان کی امی، ان کے بابا اور مجھ سے یعنی پنجتن سے محبت کرے گا، جہاں جنت میں ہم پہنچے ہوں گے جنت کے اسی درجے کے اندر ان کو بھی رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا، حضور جنت کے جس حصے میں رہیں گے، اب وہ جنت کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے اس کی تشریح میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ جہاں بار بار قدم رکھے، رسول اللہ جہاں بار بار قدم رکھے تو وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے نا؟ حدیث پاک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ پڑھنے کا وقت نہیں، خلاصے روایت پڑھنے لگا ہوں، جس کی چکی چلانے کے فرشتے آتے وہ ہے حسنین کی امی فاطمہ، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ حسنین کی امی فاطمہ، جس کے آنے پر رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے، وہ حسنین کی امی فاطمہ، جس پہ اپنے ماں باپ
وہ حسنین کی امی فاطمہ، اللہ اکبر، اب ذرا توجہ کریں، اللہ اکبر، جس کی سخاوت کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لے، وہ حسنین کی امی فاطمہ، عورتیں جس کی سخاوت پر قربان جائے وہ حسنین کی امی فاطمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس نے کربلا کے تاجدار کی پرورش کی ہے وہ حسنین کی امی فاطمہ، فاطمہ الزہرا کیا ہے، فاطمہ الزہرا کیا ہے، اللہ اکبر، فاطمہ وہ ہے، فاطمہ وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، شہزادی فاطمہ تو عورتوں کی سردار، سیدہ نے کہا بابا یہ بات تو آپ نے مریم کے لیے بھی کہا، یہ بات تو آپ نے آسیہ کے لیے بھی کہا، آقا فرماتے فاطمہ آسیہ اور مریم صرف اپنے زمانے کی سردار ہے اور تو تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک بات مجھے بہت پسند ہے، یہ بات میں نے کئی جگہ پڑھی، یہاں بھی پڑھ کر کے بات ختم کرتے ہوں، آگے کی طرف جاتے 3 تن اور بھی پڑھنا ہے، 5 تن پڑھ لیتے، میں نے رسول اللہ کا حسن پڑھا، ابھی اخلاق کردار علم نہیں پڑھا اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں، لیکن 3 تن اس کے بعد اور بھی پڑھنا ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بی بی زہرا کی نظر کرام ہوگی، زہرا پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ہماری آپ کی مرادیں پوری فرمائے، اللہ لوگ کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کیا ہے، فاطمہ الزہرا کیا ہے، میں نے کہا اللہ کے بندو فاطمہ ہے ہی ایسی ہستی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، توجہ توجہ آپ کی، فاطمہ وہ ہستی، فاطمہ وہ ہستی جس کو بیان نہیں کیا جاتا، کیوں؟ ان کا منقبت پڑھی نہیں جا سکتی، اب کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ میں نے کہا اللہ کے بندو قسطلانی کو دیکھو، شیخ محقق کو دیکھو، اہل سنت کے علماء کو دیکھو، حتیٰ کہ علماء دیوبند میں مولانا زکریا کو دیکھو، ان سب نے لکھا، سنی دیوبندی سب نے لکھا کیا؟ رسول اللہ کے جسم اقدس سے قبر شریف میں جو مٹی لگی ہے، توجہ کریں توجہ کریں توجہ کریں، کیا مسلک ہے، کیا بات ہو رہی ہے، مکتبہ فکر سے بہکنے والے بھی مکتب کی بات کرنے لگے، اس لیے کہ بات ہی کچھ ایسی آ گئی، کیا بات آئی رسول اللہ کی قبر انور شریف میں، حضور کے جسم سے جو مٹی لگی ہے وہ مٹی کعبے اور عرش سے بھی افضل ہے، وہ مٹی کعبے اور عرش سے بھی افضل ہے، اور مجھ سے کہے فاطمہ کی منقبت پر، میں کہوں کہ اگر فاطمہ کو کعبے کے برابر کہوں تو منقبت نہیں ہوتی، اس اور فاطمہ کو عرش کے برابر کہوں وہ منقبت نہیں ہوتی، کہا کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کعبے اور عرش سے افضل تو وہ مٹی ہوتی ہے جو نبی کے جسم سے مس ہو گئی، ٹچ ہو گئی، وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو گئی، تو جب مٹی کعبے اور عرش سے افضل ہوتی ہے ان کے تلووں کو چھپکنے کے بعد، ان کے تلووں سے لگنے کے بعد، تو فاطمہ کسی مٹی کا نام تو نہیں، آقا فرماتے فاطمہ تو بدأت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب مٹی عرش سے افضل ہو جائے جسم کو لگے تو جو جسم کا ٹکڑا ہو جگر کو کیا شان ہوگی۔ لیکن ایک روایت جو مجھے یاد آئی وہ پڑھ رہا ہوں، ایک کتاب ہے نظم الدعالی، ہمارے مرشد خانے کا مرشد خانہ بیلگرام شریف وہاں سے چھپی نظم الدعالی، نظم الدعالی وہ لولو سے بنی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ہیں جو ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، بینہما برزخ لا یبغیان، اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، اے لوگوں اے انسان جن، کون کون سی بات کو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب یہ 2 دریا آپس میں پردہ برزخ کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اس سے لال اور ہرے موتی نکلتے ہیں، تو اس کے کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں، کیونکہ غالب اور اقبال کے جب شعر کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، تو جب بندوں کے اشعار اور کلام کے اتنے معنی ہیں تو خدا کے کلام کے کتنے معنی ہیں، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے کہ 2 دریا جو کہے گئے اس میں سے ایک دریا فاطمہ ہے، ایک دریا علی ہے، اور اس سے جو نتیجہ نکلا لولو اور مرجان وہ حسن حسین ہے، تو اس نسبت سے انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا، نظم الدعالی۔ اب دھیان سے سننا، یہ نظم الدعالی جب نام رکھا، اس کتاب میں حدیث آئی، اس کو سننے، وہ حدیث یہ ہے جس سے سیدہ کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ ایک دن غیب دا نبی کے پاس رسول اللہ کی شہزادی آئی اور آنے کے بعد کہا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بے تکلف کہا
بیٹی تیرے بابا کی صورت کون بنائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ جائیں گے. تیرے بابا کی صورت کون جائے گا؟ بیٹی تیرا بابا جائیں گے, تیرے ابو جائیں گے سب سے پہلے جنت میں. سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا, حضور مردوں میں تو آپ جائیں گے, عورتوں میں کون آئے گا؟ سب سے پہلے عورتوں میں کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا عمران کی بیٹی مریم جائے گی سب سے پہلے جنت میں عورتوں کے اندر. سیدہ کا خوبصورت سا چہرہ جو بابا کی مشابہ تھا اس پہ کچھ رنگ آ گیا. سرکار کو وہ گواہ, ان کے نزدیک نبی گھٹ گیا, اور نبی کو گھٹا کر وہ ہو گئے. نبی کو گھٹانے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کو جس نے گھٹایا وہ کافر ہو گیا. کون کون ہوا یہ آپ جانے. جو گھٹاتا ہے اس کی بات کرتا ہوں, جو نہیں گھٹاتا اس کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے نا. اور ہمیں کہا کہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتا. ہم نے کہا وہ سنی نہیں, وہ سنی نہیں جو بشر نہ مانے, کیونکہ ہم کو نہ ماننے سے ہم لوگوں کو سنیت سے خارج نہیں کرتے. جو ہمیں نہ مانے, ہم کچھ ماننے کی چیز نہیں, لیکن ہمیں جو نہ مانے ہم اس کو خارج نہیں کرتے سنیت سے. جو نبی کو بشر نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہے, جو نور نہ مانے وہ بھی سنیت سے خارج ہے, اور جو بشر نہ مانے وہ بھی سنیت. لیکن نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر دو لوگوں کی حیثیت سامنے آئی. نمبر ایک, کچھ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا, نبی کو گھٹا دیا, اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو اس دن ہمیں بشریت کی عظمت پتہ چل گئی کہ خدا نے اپنا محبوب جس لباس میں بھیجا ہے اس لباس کی شان کیا ہے. اسی کو بیدم شماسی کہنے لگے. بیدم شبری دمدار بات کہتے ہیں. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جب سے سنا ہے یار لباس بشر سے بڑا اگر کوئی لباس ہوتا تو خدا اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کرتے تھے. جب سے سنا ہے, ارے تم بڑی محفلوں میں جاتے ہو تو جو اینڈ والا لباس ہوتا ہے سب سے اچھا وہی تو پہن کے جاتے ہیں. تو خدا نے آدمیت کے حسن کی کائنات میں جب محبوب کو بھیجنا ہوا تو اس کی تخلیق میں جو سب سے خوبصورت لباس تھا جس کو لباس بشر کہتے ہیں, وہی لباس کو پہنا کر بھیجا. بیدم کی بڑی دمدار بات کرتا ہے کیونکہ وارث پاک کا پروردہ ہے. کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار جب سے لباس بشر میں ہے آدمیت کی اہمیت پتہ چل گئی. کتنا خوبصورت ہوگا. میرے امام کہتے ہیں لم یاتی مزید کا جانا جد راج کو کاٹ ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہید دو کرا جانا. لقب بدرون فی الوجہ الاجمل, لقب بدرون فی الوجہ الاجمل, خط حال معذور فعبر اجل ترے چندن چندروں پرو کنڈن رحمت کی بھرم برسا جانا. حضرت حسان کہتے ہیں وہ احسن من کلم ترقت عینی, وہ احسن من کلم ترق. ایک شعر کی تجلی ہو سکتی لیکن نہیں, وقت اس کی گنجائش نہیں, وقت میں گنجائش نہیں. لیکن سن لو سنیو, حسن اہل بیت کیا ہے, یہی تو میری دیوانگی ہے. حسن اہل بیت کیا ہے, اللہ اکبر. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا, آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا, آپ جیسا جمال کمال والا نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور ہاں آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, اور گویا کہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے خدا نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. یہی کہا. اور حضرت خسرو کو غضب کرتے ہیں اور کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بور شب چاہے کہ من بودم. کیا ان کا حسن ہے, کیا ان کا جمال ہے. مولا علی حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, مولا کائنات کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے میرے آقا کہ دیواروں کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے گالوں میں ہم دیکھا کرتے تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ چاند کا عکس ان کے گالوں میں دیکھتے تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ سورج کا عکس ان کے گالوں میں دیکھتے تھے. اتنے
को नहीं देखा, नहीं बोले सिंगरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम है खुदाया। अल्लाह अकबर। अब आगे क्या पढ़ूं, एक बार पढ़ के आगे बढ़ता हूँ, बात इस उम्र की खत्म करता हूँ। क्या जाबिर कहते हैं एक दिन रसूलुल्लाह ने लाल चादर सुर्ख चादर ओढ़ रखी थी और सहाबा की झुरमुट में आके बैठे थे, आसमान का चांद चमक रहा था। ऐसे मैं हुजूर के पास आया, मैंने लाल चादर में सुर्ख धारी वाली चादर में हुजूर को देखा, हुजूर को देखा, फिर चांद को देखा, फिर हुजूर को देखा, फिर चांद को देखा, फिर हुजूर को देखा, फिर चांद को देखा। मेरे दिल ने फैसला किया जाबिर आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत तो आमिना का लाल खूबसूरत। चांद की औकात क्या है, क्योंकि चांद चमकता क्यों है, तो कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरबान, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरबान, उठती है किशान से कर दे सवारी वाह वाह, उठती है किशान से। एक बात कितने खूबसूरत थे वो, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। लोग कहते चांद कैसे टूटा, नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरा दिल मानता है कि मैं अपने महबूब के बारे में बयान करूँ, ये मेरी जिंदगी, यही मेरी बंदगी, ये हमारी जिंदगी। लेकिन कलकत्ता वाले सुन बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि ये कलकत्ता नहीं है, सिर्फ यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पता नहीं पूरा इतने मजमुआ महफिल में जमा है। हाँ, गोया के पूरा गुलिस्तान सजा है इश्क का, हर रियासत की नुमाइंदगी हो रही है। हाँ, के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा, अरे लोगों को जन्नत मिलेगी वो तो माओ के कदमों के नीचे है, लेकिन जो रसूलुल्लाह की जन्नत होगी जिसमें हुजूर रहेंगे, उस जन्नत का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिस जन्नत में रसूलुल्लाह होंगे वो हजर नमाज की वजह से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अभी मैं इस जिंदा महफिल में कुछ जिंदा शेर सुन रहा था, इस जिंदा महफिल में कुछ जिंदा शेर सुन रहा था, क्योंकि ये जमीन हिंद की जमीन, मोहब्बतों की और इश्क की जमीन है। इस्तिआरे का वो हसीन इम्तिजाज इन अशआर में मुझे नजर आया खतीब आज़म हिंदुस्तान की शायरी में, कि मुझे यूं लगा कि अगर ये इश्तिहारों का अंदाज गालिब और मीर के सामने पेश किया जाता तो इनकी रूहें झूम झूम कर जाते। वाह, आंखें पुरनम के जजीरे पर वो आके चश्मे पुरनम के जजीरे पर जब उनका खैमा जजीरे पर, जब उनका खैमा जजीरे पर, जिसके दिल में हुसैन बसेंगे, अल्लाह अकबर, वो कभी कानों में एयरफोन लगा करके गाने नहीं सुनेगा। जिसके दिल में हुसैन बसेंगे वो बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करना जानेगा, वो दीन का मुहाफिज बनेगा, दीन को पैर तले कुचलेगा नहीं। इमाम हुसैन की शहादत को खिचड़े और शरबत पर तौलने वाली कौम अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले। खून हुसैन इतना कीमती है कि पूरी दुनिया का खून एक तरफ रखा जाए और सिर्फ मेरे इमाम अली अस्कर के खून का एक कतरा एक पल्ले में रखा जाए तो तुम सबका खून अली अस्कर के खून के कतरे के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है और उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह। या
اگر یہ قوم آج بھی خون حسین کی عزت و احترام کرنا سیکھ لے تو بیت المقدس میں کبھی مسلمانوں کا خون نہ بہے، عراق، یمن، شام اور ہند سندھ میں کبھی مسلمانوں کا خون ضائع نہ ہو۔ جو قوم اپنے نبی کے لباسوں کے خون کا احترام نہ کرے پھر اس قوم کے خون کا احترام نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے قیمتی خون کو شربت اور کھچڑے اور نان کھاتا، ان کے نزدیک نبی گھٹ گیا اور نبی کو گھٹا کر وہ ہو گئے۔ نبی کو گھٹانے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کو جس نے گھٹایا وہ کافر ہو گیا۔ کون ہوا یہ آپ جانے، جو گھٹاتا ہے اس کی بات کرتا ہوں، جو نہیں گھٹاتا اس کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے نا۔ اور ہمیں کہا کہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتا، ہم نے کہا وہ سنی نہیں، وہ سنی نہیں جو بشر نہ مانے، کیونکہ ہم کو نہ ماننے سے ہم لوگوں کو سنیت سے خارج نہیں کرتے۔ جو ہمیں نہ مانے، ہم کچھ ماننے کی چیز نہیں، لیکن ہمیں جو نہ مانے ہم اس کو خارج نہیں کرتے سنیت سے۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہے، جو نور نہ مانے وہ بھی سنیت سے خارج ہے، اور جو بشر نہ مانے وہ بھی سنیت سے۔ لیکن نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر دو لوگوں کی حیثیت سامنے آئی۔ نمبر ایک، کچھ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، نبی کو گھٹا دیا، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو اس دن ہمیں بشریت کی عظمت پتہ چل گئی کہ خدا نے اپنا محبوب جس لباس میں بھیجا ہے اس لباس کی شان کیا ہے۔ اسی کو بیدم شماسی کہنے لگے، بیدم شبری دمدار بات کہتے ہیں۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب سے سنا ہے یار لباس بشر سے بڑا اگر کوئی لباس ہوتا تو خدا اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کرتے تھے۔ جب سے سنا ہے، ارے تم بڑی محفلوں میں جاتے ہو تو جو اینڈ والا لباس ہوتا ہے سب سے اچھا وہی تو پہن کے جاتے ہیں۔ تو خدا نے آدمیت کے حسن کی کائنات میں جب محبوب کو بھیجنا ہوا تو اس کی تخلیق میں جو سب سے خوبصورت لباس تھا، جس کو لباس بشر کہتے ہیں، جس کو لباس بشر کہتے ہیں، وہی لباس کو پہنا کر بھیجا ہوا ہے۔ بیدم کی بڑی دردار بات کرتا ہے کیونکہ وارث پاک کا پروردہ ہے۔ کہتے اب آدمی کچھ اور، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس یار، جب سے لباس بشر میں ہے آدمیت کی اہمیت پتہ چل گئی۔ کتنا خوبصورت ہوگا، میرے امام کہتے ہیں لم یاتی مزید کا پیدا جانا جگ راج کو کاٹ تو سر سوہے ہے تجھ کو شہید دو کرا جانا۔ لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، خط حال معذور فرام ذرا بیچ دو، ٹھیک 400 دیے۔ پھر کہا کسی اور کے گھر بھی تو تم جا سکتے تھے نا، میرے گھر کی عزت بخشی اس لیے 400 اور دو، 800 ہو گئے۔ پھر کہا جب نکاح ہوتا ہے تو سنت یہ نا دولہا کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، ایک کام کرو یہ زیرہ نکاح کے موقع پہ میری طرف سے تحفہ دیتے نبی کے یاد ہوتے۔ اب لوگ کہتے ہیں عثمان تو ایسے تھے، میں نے کہا کیسے تھے؟ حسنین کی اماں بابا کا جو زمین کے اوپر مہر ادا کیا گیا وہ دولت عثمانی سے ادا کیا گیا، صدیق نے انتظام کیا، اور چونکہ ڈائریکٹ نہیں دیا کیونکہ پتا تھا کہ علی ایسے نہیں لیں گے، اس لیے اس شان سے دیا۔ اب وہ شادی ہو رہی، رسول اللہ خطبہ پڑھ رہا، نکاح ہوا، نکاح ہوا، ہاں ایسے ہوا، آسمانوں پہ پہلے ہوا پھر زمین پہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ حسنین کریمین تو ایسی ماں تھی اور بابا ایسا۔ کیسا بابا، کیسا بابا؟ آقا فرماتے ہیں جس کی محبت جان ایمان ہے وہ رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا، توجہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ امام حکیم، امام نسائی، امام ترمذی نے اپنی
پسندیدہ طریقے ہیں، لیکن خون حسین کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مولا حسین کی روح پاک، ان کا گنبد پاک، ان کے خون کے قطرے آج بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں نے نماز بچائی، تو نماز ضائع کرتا ہے، میں نے شراب کی مخالفت کی، تم نشے کو عام کر رہے ہو، میں نے عورتوں کا تقدس بحال کیا۔ اللہ اللہ، ذرا یہ حوصلہ تو دیکھے کوئی حسین ابن علی کا، خود کے گھر کی بیٹیوں کی چادریں اٹھتی رہی، لیکن میرے مولا نے اسلامی بیٹیوں کی چادر کو تحفظ دے دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود کے شہزادے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی رہی، پیروں میں زنجیریں پڑی رہی، لیکن میرے مولا نے اللہ اکبر قیامت تک کے لیے اسلامی قوانین کو آزاد کر دیا۔ آج احساس نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس جلسے میں جو ہے سر شام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر تک بیٹھیں گے، لیکن کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کلکتہ والوں، اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے ہو اور فجر جا کر نہیں پڑھو گے تو یہ جلسے تمہیں کامیاب نہیں کریں گے، کیونکہ فکر حسین کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور یاد رکھو، حسینی تو جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ جو قوم حسین کے نانا کی محبت میں فجر کی 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے، وہ مکار تو ہو سکتی ہے لیکن عاشق نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، اگر کسی اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو اس کے لیے جاگ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں جاگ سکتا۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا عشق ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر برا لگے تو معاف کرنا، سید بادشاہ کے صدقے میں معاف کر دینا۔ میں تو کہتا ہوں اگر وفا سیکھنی ہے تو گلی کے کتوں ہی سے سیکھ لیا ہوتا کہ مالک اس کو ایک روٹی دیتا ہے، ایک روٹی پر وہ مالک کے گھر کو جاگ جاگ کر پوری پوری رات پہرا دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتے کو ایک روٹی ملی تو اس نے ایک روٹی کے بدلے مالک کے لیے جاگ کر راتیں گزار دی۔ افسوس مسلمانوں، ہمیں تو خدا بھی اس در سے ملا ہے، ہمیں تو قرآن بھی اس در سے ملا ہے، ہمیں تو ایمان بھی اس در سے ملا ہے، ہمیں تو نعمتیں بھی اس در سے ملی ہے، ہمیں تو برکتیں بھی اس در سے ملی ہے۔ سوچو کس منصب پہ فائز ہو، 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کر گئے۔ کلکتہ والوں دھیان سے سننا، 70 انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کر گئے، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، لیکن ان کا حق کیا جانا، ان کا کیا خیال کیا؟ مکے کے کافر جب پتھر مارتے تھے تو رسول اللہ کے جسم پہ لگتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں جب تم داڑھی مڑا کر کٹر میں پھینکتے ہو کہ وہ شادیاں بہت دیکھی ہوئی، آئیے ذرا یہ شادی دیکھیں جس سے ساری کائنات شاد ہو گئی ہے۔ جبریل آئے، آقا آسمانوں پہ نکاح ہو گیا، زمین پہ آپ کر فرمایا جبریل آسمان پہ قاضی کون تھا، نکاح کس نے پڑھا؟ آج کی زبان بول رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے رسول اللہ نے قاضی کا نام ہے۔ بھائی آج کام قاضی نکاح پڑھاتا ہے، پہلے قاضی ایسا نہیں تھا، لیکن بات کہنے کی نکاح کس نے پڑھایا، نکاح خاں کون تھا؟ نکاح خاں کوئی بات نہیں، محفل آپ کی، آپ کے بات کر رہے ٹینشن شرمائیے، یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے عظیم باپ کے بیٹے ہیں۔ ہاں عرض کر رہا تھا، آپ میاں کا چہرہ دیکھیں، میری بات سنا، نکاح کس نے پڑھایا؟ تو جبریل نے کہا آدم علیہ السلام سے خطبہ پڑھنے کے نکاح آدم علیہ السلام۔ مہر کیا تھا جبریل؟ مہر کیا مہر ہو سکتا ہے؟ آپ جبریل کہتے ہیں آقا اللہ نے مجھ سے کہا جنت کا جو درخت ہے نا شجر طوبہ اس کو پکڑ کے ہلاؤ۔ مہر کیا ہے؟ سن لے ذرا، اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہے، سن لو مہر کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے کہا گھماؤ، درخت ہلاؤ۔ یہ درخت ہلانا بھی مجھے کوئی تصور نہیں آتا ہے، ہاں خوشیوں میں تو کچھ ہوتا ہے، ہاں درخت ہلایا، طوبہ ہلایا جا رہا ہے، ہاں لیکن اس کو کوئی نام نہیں دیتا، طوبہ ہلایا جا رہا ہے، ہلایا جا رہا ہے طوبہ۔ اور جبریل کہتے ہیں جتنے قیامت تک اہل بیت سے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے ان کی تعداد کے برابر، توجہ کرنا، میں نے جب طوبہ کا درخت ہلایا تو قیامت تک جتنے عاشقان اہل بیت تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے، اور ہر پتے پہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام تھا۔
पत्तों पर नाम, गोया के अपना नाम भी आया होगा इंशाअल्लाह। वरना आधी रात को इतनी देर तक, बल्कि आधी रात के रात खत्म होने तक बैठता कौन? रात खत्म होने तक बैठता कौन है? लोगों को नींद है, लेकिन आज कलकत्ता में ये महफिल ज़हरा पाक कब्र अनवर से क्या मुस्कुरा रही है, क्या मुस्कुरा रहे होंगे। रात के आखिरी हिस्से में फजर के करीब भी ऐसे बैठे जैसे लगता है जैसे अभी मगरिब की नमाज हुई। सोचो तो सही, अल्लाहु अकबर। तो लोग कहा कि हुजूर आप पढ़ा दे, अब तवज्जो करें, आप पढ़ा दे। हुजूर ने कहा बुलाओ अली को, तवज्जो, बुलाओ अली को। वो अली को बुलाने गए और सरकार ने अबू बकर शादी की तैयारी कर, निकाह की तैयारी कर। जो लोग सिद्दीक अकबर से जलते हैं उनके फिर आग डाल, क्योंकि हमारा मसलक तो अहले बैत और सहाबा दोनों के साथ, अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजवे और नावे इतरत रसूलुल्लाह की, हसनैन करीमैन की अम्मी अब्बा की शादी के मौके पर जो मुंतज़िमे महफिल था उसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीब अबू बकर सिद्दीक का, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीब अबू बकर सिद्दीक। लोग कहते हैं सैयद होकर ये बात कहता है, मैंने कहा सिर्फ मैं नहीं कहता, ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम से लेके आज तक के सारे सैयद यही कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा अबू बकर उमर का मर्तबा क्या था रसूलुल्लाह के पास, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जैसे आज है वैसे कल था। ऐसी आज है मतलब आजकल का क्या मतलब? अरे यही तो ना, आज जितने करीब में ये दोनों हैं उतने ही करीब उस वक्त भी थे। कितने करीब है, कितने करीब है, कितने करीब है, कितने करीब है। एक दिन किसी ने पूछा अम्मा का प्यारा सबसे बेटा कौन है? अम्मा का समझाने के सबसे प्यारा बेटा कौन है? काफी नहीं पता चलेगा, काफी जब सोने का वक्त आएगा तब पता चलेगा। मतलब क्या? तो कहा माँ जिस पे सबसे ज्यादा शफकत करती है उसने मेरे लाल आ जा मेरी बाहों में सो जा। ये देख के पता चलता है माँ का प्यार सबसे ज्यादा इसके साथ। कुर्बान सारे सहाबा सर आंखों पर जन्नती है, लेकिन जब अपने पास सुलाने की बात है इसका इंतखाब किया। किसका किया? अबू बकर उमर का। मुझे यहाँ पीर नसीरुद्दीन नसीर बहुत अच्छे लगते हैं, कहते हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का नंबर, नाम आते ही अबू बकर उमर का नंबर क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तो सिद्दीक और फारूक, तो उस दिन का सैयद भी कह रहा था वही तो मर्तबा है। और के चौथा का सैयद जो चंद सालों पहले चादर ओढ़ कर सो गया, वो सैयद मेरे दादा मुर्शिद मुहद्दिस आज़म की चौचवी कहते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत के वालिद से एतबार से मेरे दादा मुर्शिद है, कहते मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे है नबुव्वत के समान। अबू बकर अबू बकर नगर नगर अबू बकर अबू बकर अपना घर अबू बकर सिद्दीक जाओ इंतजाम करो। अली मुर्तजा अली शादी की तैयारी में, उधर मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैंने घोड़ा और ज़रा दी थी ना, घोड़ा जरूरत है ज़रा बेच दो। अली पाक ने ज़रा ली, हुजूर ने दी है, ज़रा किसको बेचूं? उसद उस्मान गनी के घर गए, उस्मान पता चला क्या मेरा निकाह है, तो हुजूर ने कहा महर का इंतजाम कर, तो मैं ज़रा बेचना चाहता हूँ। कितने बेचोगे? आप बोलो। नहीं आप बोले, बोले ना तो ये ज़रा की तो कोई कीमत ही नहीं लग सकती। नमाजों की बुनियाद पे मिलनी है, वो क्वालिटी और है, और जो गुलामी है अहले बैत की बुनियाद पे मिलना है वो क्वालिटी और है। क्योंकि हुजूर फरमाते वो मेरी जन्नत में जहाँ मैं रहूंगा, जहाँ हुजूर रहेंगे वो जन्नत में अहले बैत के गुलाम जाएंगे, जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार यानी
نمازی، روزے دار، حاجی، زکات دینے والے، صدقہ کرنے والے، عمرہ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ سب ابرار لوگ اگر کہلائے جائیں تو ابرار کی برات توجہ کریں۔ کلکتہ والوں، آپ نے شہید اعظم کا عنوان دیا تو پھر ذرا اسی عنوان کو آپ سنجیدگی سے سنیں۔ یقیناً آپ کے جذبات ہیں، آپ جو ہیں سیاہ کار اور بے مایا کو آپ نے اتنا بڑا عنوان دیا، لیکن آپ سنیں تو صحیح تو آپ کو لگے گا کہ آپ کس کا ذکر سننے آئے ہیں۔ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، نیکوں کی برات جس میں اترے گی، کون سی وہ خلد؟ کون سی خلد؟ مطلب جنت، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ابرار کی برات، وہ خلد، وہ جنت جس میں اترے گی ابرار کی برات۔ ادنا 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 نچھاور، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ مطلب کیا؟ اے لوگوں، اس جنت میں جہاں نیک لوگ رکھے جائیں گے، وہ جنت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے سر کا صدقہ ادنا سی نچھاور ہے۔ کلکتہ والوں کو سمجھے، کچھ پتہ چلا؟ اللہ اکبر۔ آپ کے کلکتے میں برات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا تو ضرور ہے، برات تو شریف لوگوں کی نکلتی ہے، شرافت سے نکلتی ہے، جس میں ڈھول نہیں ہوتا، جس میں تاشا نہیں ہوتا، جس میں آتش بازی نہیں ہوتی، جس میں ناچ نہیں ہوتا، جس میں گانا نہیں ہوتا، لیکن برات نکلتی شریفوں کی ہے، اس لیے کہ برات نکاح کا اعلان ہے، اور نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریف لوگ چھپ چھپ کے نکاح نہیں کرتے، توجہ کریں، شریف لوگ چھپ چھپ کے نکاح نہیں کرتے، لیکن ناچ ناچ کے بھی نہیں کرتے۔ شریف لوگ اللہ اکبر چھپ چھپ کے نکاح نہیں کرتے، لیکن آتش بازی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرتے، اس لیے کہ نکاح میں آتش بازی محبوب کو دیا ہوا تحفہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھیک دینا فقیر کو، تحفہ دینا محبوب کو، کیا فرق بتاؤ؟ کوئی آیا دے دے، بھیک دے دے، پھٹی ہوئی نوٹ بھی ہاتھ آئی تو دے دی، باسی کھانا ہاتھ آیا تو دے دی، بہرحال جو بھی اچھا کھانا بھی دے دی، اچھے کپڑے بھی دے دی۔ فقیر کو اٹھایا جو ہاتھ لگا، توجہ کرے، سمجھانے کے لیے کرم، ملانے کے لیے، فقیر کو جو ہاتھ لگا دے دیا، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے دینے کی، کپڑا دینا ہے محبوب کو، تو دکان پہ جا کے کہتے ہیں تیری دکان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہو، تیری دکان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہو وہ نکالنا، کیونکہ دینا یار کو ہے۔ تیری دکان میں جو سب سے اچھی گھڑی ہو وہ دینا، کیونکہ دینا یار کو ہے۔ اگر یار کو دینے میں کٹ حجتی کی تو مطلب پیار میں سچا نہیں ہے، منافق ہے، اور اگر پیار سچا ہے تو کہتا ہے میرے بس میں ہو تو تارے توڑ کے قدموں میں رکھو۔ اگر پیار سچا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریت پر بستی بسا دوں۔ اگر پیار سچا ہے تو کہتا ہے زمین کا سینہ چیر کر کے کوئی شہر آباد کر دو۔ اگر پیار سچا ہے تو یار کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے جاتے ہیں۔ اگر پیار سچا ہے تو یار کی موت پر تاج محل جیسی عمارت بنائی جاتی ہے۔ اگر پیار سچا ہے تو پھر اس کی کوئی داستان ہی نہیں بیان ہو سکتی۔ اب مجھے بتاؤ شیریں فرہاد کا پیار کی اوقات کیا، لیلا مجنوں کے پیار اور محبت کا تذکرہ کیا۔ خدا نے جو محبت اپنے محبوب آمنہ کے لال سے کی ہے، کیا کوئی کسی سے اتنا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں لاؤلا کلمہ خلقت الافلاق والارضین، کہ ہم محبوب ہم زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتے اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا زمین آسمان پیدا نہ کرتے۔ یہاں تک فرمایا پیارے اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتاؤ جو بھیک دیتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے دیتے صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے، لیکن جو محبوب کو دیتے ہیں وہ سب سے کوالٹی کی انتہا پہ دیتے ہیں، تو وہ خلد جس میں اترے گی
ہے تو سورۃ الزمر میں پڑھو، اس کا تذکرہ پڑھنا ہے، سورۃ النبا میں پڑھو، اس کا تذکرہ پڑھنا ہے، تو قرآن کی آخری آیتوں میں جو آپ دیکھتے ہیں اس میں پڑھو۔ لیکن آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، عوام کی جنت کا تذکرہ ہے، لیکن سید الانبیاء کی جو جنت ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں جو جنت کے درجے ملیں گے بھیک میں، محبوب کو جو ملیں گے تحفے میں، اس میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ اتنی اعلیٰ ہے، اعلیٰ کی جنت، وہ اتنی افضل ہے، افضل کی جنت، کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ نماز کا ثواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، روزے کا ثواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، شہادت کا ثواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، عبادت کا ثواب وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن محبت اہل بیت وہ جوہر ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ سے میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو وہ جنت ملے گی جس میں میں محمد ہوں۔ مجھے صلہ کیا ملنا ہے محبت اہل بیت، مجھے صلہ کیا ملنا ہے، تو وہ اہل بیت سے محبت کرے گا۔ لیکن ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں یہاں، اپنی گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آخر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوپی جاتی ہیں زبردستی، جیسے مثال کے طور پہ موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کا قتل کر رہے ہیں، حکومت کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، ملکوں میں فساد برپا کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان سے محبت کرو، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک محبت ہے، لیکن کمرے میں جا کے کہتے وہ کم وقت سے میں کیوں محبت کروں، سر جھکتے دل نہیں جھکتے، کیونکہ محبت تھوپی جاتی، جو محبت تھوپی جائے وہ محبت ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کہنے والے مفکر نے کہا محبتیں ہوتی ہے کی نہیں جاتی ہے نا، محبتیں ہوتی ہے، یہ دلوں کا جوہر ہے، وہ خریدی نہیں جاتی، وہ بیچی نہیں جاتی، وہ کی نہیں جاتی۔ یار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے خود بخود پیار ہوتا ہے نا۔ تو کچھ محبتیں ایسی ہے زبردستی، جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دے، دماغ میں کوئی شخصیت نہیں، اللہ جانتا ہے، جیسے پیر صاحب کا بیٹا ہے آوارہ گردی کرتا ہے، لیکن باپ کی محبت مریدوں کو زبردستی پکڑ کے کہتی ہے یار میرے بیٹے سے محبت کر لو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہے اس قابل نہیں حضرت، آپ قابل ہے، یہ ناقابل ہے، تو ہم نے ان سے کیا محبت کرنا، لیکن کہہ نہیں پاتے بڑے درجے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت تھوپی جاتی ہے نا، اور پھر زبردستی اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ استاد کا بیٹا ہے، ارے یار پیار کر لے، میری وجہ سے کر لے، لیکن حضور محبت اہل بیت کا حکم کرنے ہیں، اور اللہ بھی محبت اہل بیت کا حکم فرما رہا ہے، یہاں تک فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ مودت کا مطلب کیا ہوا؟ میاں بیوی میں محبت ہے، مودت نہیں ہے، باپ بیٹے میں محبت ہے، مودت نہیں ہے، لیکن انسان اور ہوا میں محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ مطلب کیا مودت کا؟ بیوی کے بغیر شوہر رہ سکتا ہے، بیٹا باپ کے بغیر، باپ بیٹے کے بغیر، لیکن ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کی زندگی کے لیے ہوا ضروری۔ اسی لیے جب انسان توجہ کرنا آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، باپ کے بغیر ہوتا ہے، بیٹے کے بغیر ہوتا ہے، بیوی کے بغیر ہوتا ہے، خادموں کے بغیر ہوتا ہے، مریدوں کے بغیر ہوتا ہے، ایک گولا رکھا جاتا ہے، یعنی ہوا وہاں بھی آکسیجن کے نام سے دی جاتی ہے، مطلب زندہ رہنا ہے تو آکسیجن کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے صرف بلکہ مودت ہے، اگر آپ کو اس پانی سے مچھلی نکال کے آپ مخمل کے بستر پہ رکھ دیں تو وہ تڑپے گی، وہ بلکے گی، وہ آہو بکا کرے گی، حتیٰ کہ آپ نے رحم نہیں کیا تو مر جائے گی، مرنے کے بعد آپ نے کاٹا، کاٹنے کے بعد تلا، آپ نے آگ پہ رکھا،
जलाया और उसके बाद उसको भूना पकाया, उसके बाद दांतों तले चबा चबा कर खाया। लेकिन जब पेट में मछली गई तो हकीम लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं, साइंस भी कहती है, किसी डिश के खाने के बाद उतनी प्यास नहीं लगती जितना मछली खाने के बाद प्यास लगती है। पता चला मछली अपनी मवद्दतों का इजहार पेट में चबाए जाने के बाद भी करती है कि मैं ना जीते जी दरिया के बगैर रह सकी, पानी के बगैर, और ना मरने के बाद पेट में वजूद खोया है लेकिन जौहरे मवद्दत नहीं खोया है। तो कुरान कह रहा है अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत न करो, हुब की बात नहीं की, मवद्दत की बात की। अगर हुब की बात करता तो हम समझते बाप की तरह करे, भाई की तरह करे, पड़ोसी की तरह करे, पीर की तरह करे, उस्ताद की तरह करे, मगर कुरान कहता है इल्लल मवद्दता, इनसे मवद्दत करना, यानी सिर्फ जिंदगी इस पर मुनहसर नहीं है बल्कि मरना भी तो अहले बैत के काम पे। जिसके दिल में हुसैन बसेंगे, अल्लाह अकबर, वो कभी कानों में एयरफोन लगा करके गाने नहीं सुनेगा। जिसके दिल में हुसैन बसेंगे वो बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करना जानेगा, वो दीन का मुहाफिज बनेगा, दीन को पैरे तले कुचलेगा नहीं। इमाम हुसैन की शहादत को खिचड़े और शरबत पर तौलने वाली कौम अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले। खून हुसैन इतना कीमती है कि पूरी दुनिया का खून एक तरफ रखा जाए और सिर्फ मेरे इमाम अली अस्कर के खून का एक कतरा एक पल्ले में रखा जाए तो तुम सबका खून अली अस्कर के खून के कतरे के बराबर नहीं हो सकता।